بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت کتے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر فجر کی اذان اور عشاء کی اذان پر کتے روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں اور بھونکتے ہیں۔ ساتھ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کیسے ہوئی، کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار ہے، اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو پھر کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر اور عشاء کی اذان پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر خاص طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی جسے وہ آسمان یا زمین پر چلتے پھرتے شیطان و بلاؤں یا مصیبتوں کو دیکھ سکیں، لیکن یہ جانور دیکھ سکتے ہیں۔ بے زبان ہونے کی وجہ سے انسانوں کو نہیں بتا سکتا، لہٰذا وہ انسانوں کو ایسی آواز نکال کر خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتے ہی فجر یا عشاء کی شیطان یا پھر بلائیں رات کو زیادہ نکلتی ہیں، اور اذان سنتے ہی شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ کتے دیکھتے ہی ایسی رونے کی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کتا کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے، اگر کچھ ہی دنوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے کتے کو منحوس سمجھ کے بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے تو یہ علم ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اور یہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ یا تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان اور بلائیں رات کو نکلتی ہیں اور فجر کی اذان کے وقت بھاگ جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر کتا رونے لگتا ہے۔ دوستو، جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرو، تو سب سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان کھڑا رہا اور سجدے میں نہ جھکا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ ابلیس، جب میں نے دست قدرت سے بنے ہوئے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جواب دیا، خدا میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، یعنی زیادہ شکتیشالی ہوں، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب پسند نہ آیا اور ارشاد فرمایا، ابلیس مردود، نکل جا میری بارگاہ سے، رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود، لعنتی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا، فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کو زیارت کرتے تھے، لیکن شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ ایک مرتبہ اسے مردود نے ساری حد پار کر دی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر آ کر تھونک دیا، یہ تھونک حضرت آدم علیہ السلام کے ناک مبارک پر پڑا۔ شیطان کے تھوکنے سے آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف اور شکم کی وجہ سے جینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو اس طرح کتے کی پیدائش بھی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت بات چیت نہ کریں اور اذان کے وقت کسی سے سلام نہ کریں۔ اذان کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کا ادب نہ کرنے پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اذان کو غور سے سننا چاہیے۔ اذان کے وقت غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اذان کے وقت کوئی بھی گیت سنگیت نہیں بجانا چاہیے۔ اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کے رکھنا چاہیے۔
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको ऐसी सच्ची वाक़यात आपको इसी चैनल पर मिलेगी।